میں ایک ایسے شاعر سے آپ کی ملاقات کراتا ہوں جشن بہار میں پہلی بار آئے ہیں، اور ان کا سفر شروع ہوا ہندی کے کبھی سمیلنوں کے اسٹیج سے، لیکن دھیرے دھیرے ان کی زبان کوثر و تسنیم سے دھلتی گئی، ان کے جذبے گنگناتے ہوئے لال قلعے تک پہنچے، اور اب ہندوستان کے باہر بھی ان کی آواز سنی جاتی ہے، ان کو پہچانا جاتا ہے، ان سے محبت کی جاتی ہے۔ اور وہ شاعر ہیں ہمارے دوست جناب پرمود تیواری۔ وہ بنیادی طور پر ایک صحافی ہیں، لیکن اب صحافت بھول گئے اور پوری طرح سے شاعری ہو کر زندگی اور محبت کو گنگناتے ہیں۔ ہمارے مشاعروں میں استقبال کرتا ہوں میں جناب پرمود تیواری کا۔ نشا جی، جہاں پر پیار محبت کی بات کرتے ہوئے آپ کو چھوڑ گئی، میں بھی شروع کرتا ہوں وہیں سے۔ تھوڑا ماحول بن جائے گا تو ایک وشیش گیت کے لیے کھڑا ہوں، آئیے۔ کہ جانے کب وہ چھت پہ رات کو، پیار محبت سے اس گاڑی کو آگے بڑھا رہا ہوں۔ کہ جانے کب وہ چھت پہ رات کو آ کے بے حجاب سو گیا، کہ جانے کب وہ چھت پہ رات کو آ کے بے حجاب سو گیا، کہ جانے کب وہ چھت پہ رات کو آ کے بے حجاب سو گیا، اور چاندنی میں آگ لگ گئی اور چاند جل کے راکھ ہو گیا، چاندنی میں آگ لگ گئی چاند جل کے راکھ ہو گیا، کہ جانے کب وہ چھت پہ رات کو، کہ جانے کب وہ چھت پہ رات کو آ کے بے حجاب سو گیا، اور چاندنی میں آگ لگ گئی اور چاند جل کے راکھ ہو گیا، چاندنی میں آگ لگ گئی اور چاند جل کے راکھ ہو گیا۔ شعر سنیے گا۔ کہ عشق ایک ندی سہی مگر، کہ عشق ایک ندی سہی مگر گھاٹ گھاٹ اس کو کیا ملا، کہ زندگی عشق ایک ندی سہی مگر گھاٹ گھاٹ اس کو کیا ملا، اور جب بھی جس کا جی کیا کبھی آ کے اپنے پاپ دھو گیا، چاندنی میں آگ لگ گئی اور چاند جل کے راکھ ہو گیا۔ ایک کبھی، ایک شاعر اپنے ملک کے بارے میں کیا سوچے گا اور کیا چاہے گا، صرف کہن دیکھ لیجئے گا اس شعر کا، آپ سب لوگوں کے لیے۔ کہ دھانی دھانی چونری اڑے، کہ دھانی دھانی چونری اڑے، کھیت کھیت خواب تھا میرا، کہ دھانی دھانی چونری اڑے اور کھیت کھیت خواب تھا میرا، پر یہ خواب میری آنکھوں میں آنسوؤں کے دھان بو گیا، چاندنی میں آگ لگ گئی اور چاند جل کے راکھ ہو گیا، کہ زندگی الگ الگ ملی، کہ زندگی الگ الگ ملی، حشر مگر ایک سا رہا، کھو گیا تھا جو ملا نہیں، کھو گیا تھا جو ملا نہیں، ارے جو ملا تھا وہ بھی کھو گیا، چاندنی میں آگ لگ گئی اور چاند جل کے راکھ ہو گیا۔ تھوڑا سا یہ دو چار شعر سنائے میں نے، دو شعر آپ ہمارے اور سن لیجئے۔ ہمارے مہمان دوست آئے ہوئے ہیں، ایک ان کے لیے اور ایک اپنے لیے جو آج کی ستیاں ہیں ان کے لیے۔ کہ اندھیارا ہے بہت یہاں، اب تم دہلو یا میں دہلوں، کہ اندھیارا ہے بہت یہاں، اب تم دہلو
या मैं दहलूं, और एक कहानी उजियारे की तुम कह लो या मैं कह लूं, कि अंधियारा है बहुत यहाँ, अब तुम दहलो या मैं दहलूं, और एक कहानी उजियारे की तुम कह लो या मैं कह लूं। शेर सुनिएगा कि जख्म भले ही अलग अलग हों लेकिन दर्द बराबर है। हमारे जो पाकिस्तानी दोस्त हैं जरा सुन लें कि जख्म भले ही अलग अलग हों लेकिन दर्द बराबर है, कोई फर्क नहीं पड़ता है तुम सह लो या मैं सह लूं, और एक कहानी उजियारे की तुम कह लो या मैं कह लूं, कि जख्म भले ही अलग अलग हो लेकिन दर्द बराबर है, अरे कोई फर्क नहीं पड़ता है तुम सह लो या मैं सह लूं, और एक कहानी उजियारे की तुम कह लो या मैं कह लूं। और एक शेर आप सबके लिए कि आंखों की दहलीज पे आके सपना बोला आंसू से। शेर सुनिएगा कि आंखों की दहलीज पे आके सपना बोला आंसू से, कि घर तो आखिर घर होता है तुम रह लो या मैं रह लूं, कि घर तो आखिर घर होता है तुम रह लो या मैं रह लूं, और एक कहानी उजियारे की तुम कह लो या मैं कह लूं। और एक गजल इसके बाद अपना स्थान लूंगा कि याद बहुत आते हैं गुड्डे गुड़ियों वाले दिन, कि याद बहुत आते हैं गुड्डे गुड़ियों वाले दिन, अरे 10 पैसे में 2 चूरन की पुड़ियों वाले दिन, अरे याद बहुत आते हैं गुड्डे गुड़ियों वाले दिन, अरे 10 पैसे में 2 चूरन की पुड़ियों वाले दिन, के ओलम इमला पार्टी बुध का खड़ियों वाले दिन, के ओलम इमला पार्टी बुध का खड़ियों वाले दिन, कच्ची कच्ची अमियां फुर फुर चिड़ियों वाले दिन, याद बहुत आते हैं गुड्डे गुड़ियों वाले दिन, अरे 10 पैसे में 2 चूरन की पुड़ियों वाले दिन। और कैसे दिन याद आ रहे हैं? अगर वो आपके हों तो हमारे गीत के साथ आप हो जाइएगा। कुछ यूं है दिन के पनवाड़ी की चढ़ी उधारी घूमे मस्त निठल्ले, ऐसे दिन थे। पूरा गीत बड़े आनंद का है कि पनवाड़ी की चढ़ी उधारी घूमे मस्त निठल्ले, कोई मेला हाट न छूटे टका नहीं है पल्ले, के पनवाड़ी की चढ़ी उधारी घूमे मस्त निठल्ले, कोई मेला हाट न छूटे टका नहीं है पल्ले, और कालर खड़े किए हाथों में घड़ियों वाले दिन, अरे कालर खड़े किए हाथों में घड़ियों वाले दिन, अरे बस्ता लेकर घर से निकली कुड़ियों वाले दिन, अरे याद बहुत आते हैं गुड्डे गुड़ियों वाले दिन, के 10 पैसे में 2 चूरन की कुड़ियों वाले दिन। बरसों पहले हैदराबाद दक्कन से मखदूम मुहीउद्दीन की आवाज़ उठी थी कि हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे ज़माने को साथ लेके चलो। और उसके कुछ अरसे बाद एक बहुत खूबसूरत, बहुत बासलीका आवाज़ शाज़ तमकनत की पूरे हिंदुस्तान में गूंजी, गज़ल की दुनिया में गूंजी कि शब वादा कह गई है, शब गम दराज रखना, इसे मैं भी राज रखूं, इसे तुम भी राज रखना। उसी हैदराबाद दक्कन से आज
غزل کی جو شمع ہمارے درمیان آتی ہے، جو غزل کی روشنی ہمارے درمیان آتی ہے، اسے اردو والے آغا سروش کے نام سے جانتے ہیں۔ جناب آغا سروش کئی سال کے بعد جشن بہار کے مشاعرے میں شریک ہو رہے ہیں، استقبال کیجئے اور ایک بہت ہی لطیف غزل سننے کے لیے اپنا ذہن بنائیے۔ جناب آغا سروش سے میری گزارش کہ اپنے کلام سے نوازیں۔ عرض کیا کہ سارا گھر مجھ سے لپٹ جاتا ہے باموں در سمیت، سارا گھر مجھ سے لپٹ جاتا ہے باموں در سمیت، شام کو جب گھر پلٹ آتا ہوں اپنے سر سمیت، سارا گھر مجھ سے لپٹ جاتا ہے باموں در سمیت، شام کو جب گھر پلٹ آتا ہوں اپنے سر سمیت۔ اور شعر دیکھیے کہ کاٹ کر خود کو ہی چادر کے برابر کر لیا، کاٹ کر خود کو ہی چادر کے برابر کر لیا، پاؤں پھیلاتا تو کم پڑتی زمین چادر سمیت، کاٹ کر خود کو ہی چادر کے برابر کر لیا، پاؤں پھیلاتا تو کم پڑتی زمین چادر سمیت۔ اور خاص طور پہ یہ شعر کہ دیکھ کتنی نفرتیں بوئی ہیں تو نے باغباں، دیکھ کتنی نفرتیں بوئی ہیں تو نے باغباں، پردے گل میں صبا پکڑی گئی خنجر سمیت، دیکھ کتنی نفرتیں بوئی ہیں تو نے باغباں، دیکھ کتنی نفرتیں بوئی ہیں تو نے باغباں، پردے گل میں صبا پکڑی گئی خنجر سمیت، دیکھ کتنی نفرتیں بوئی ہیں تو نے باغباں، پردے گل میں صبا پکڑی گئی خنجر سمیت۔ اور سیدھی سادی زندگی ہے بوجھ بھی سر پر نہیں، سیدھی سادی زندگی ہے بوجھ بھی سر پر نہیں، رات سوئے صبح اٹھ کر چل دیے بستر سمیت، سیدھی سادی زندگی ہے بوجھ بھی سر پر نہیں، رات سوئے صبح اٹھ کر چل دیے بستر سمیت۔ اور حضرات یہ آخری شریف سلسلے کا کہ تم فرات و نیل میں رستے بناؤ تو صحیح، تم فرات و نیل میں رستے بناؤ تو صحیح، غرق ہو جائیں گے یہ فرعون بھی لشکر سمیت، تم فرات و نیل میں رستے بناؤ تو صحیح، تم فرات و نیل میں رستے بناؤ تو صحیح، غرق ہو جائیں گے یہ فرعون بھی لشکر سمیت۔ اور حق پرستوں کے مقابل جو بھی آیا ہے سروش، حق پرستوں کے مقابل جو بھی آیا ہے سروش، ہو گیا منظر سے غائب اپنے پس منظر سمیت، حق پرستوں کے مقابل جو بھی آیا ہے سروش، ہو گیا منظر سے غائب اپنے پس منظر سمیت۔ اور سارا گھر مجھ سے لپٹ جاتا ہے باموں در سمیت، شام کو جب گھر پلٹ آتا ہوں اپنے سر سمیت۔ اور ایک غزل پیش کرنا چاہتا ہوں ترنم سے۔ غمی دل جو ہم ناتواں کھینچتے ہیں، کیا کہنا، غمی دل جو ہم ناتواں کھینچتے ہیں، غمی دل جو ہم ناتواں کھینچتے ہیں، یہ سمجھو کہ کوہ گراں کھینچتے ہیں، یہ سمجھو کہ کوہ گراں کھینچتے ہیں۔ شعر دیکھیے۔ ہوئی جب سے فرصت غم زندگی سے، ہوئی
जब से फुर्सत गमे जिंदगी से हर एक सांस हम रायगा खींचते हैं, हर एक सांस हम रायगा खींचते हैं। हजरात थोड़ा तवज्जो चाहता हूँ गजल पर, दो चार शेर हैं। गरीबान मंजिल पे हैं हाथ जिनके, शेर तवज्जो चाहता हूँ खास तौर पे गरीबान मंजिल पे हैं। सलमान साहब शेर देखिए, आपने बहुत अच्छे शेर सुनाए। गरीबान मंजिल पे हैं हाथ जिनके, गरीबान मंजिल पे हाथ जिनके, वो तलवों से कांटे कहाँ खींचते हैं, वो तलवों से कांटे कहाँ खींचते हैं। अब मैं ये चाहता हूं कि शायरी की सदा आपके दिल पर यूं दस्तक दे जैसे सुबोदम चांदनी फूल का बोसा लेने के लिए जमीन पर उतर आती है। ये कैफियत मेरी नज़र फिर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान पर जाती है और अब मेरी बहुत अच्छी दोस्त और बहुत ही मशहूर शायरा, अपने लहजे से, अपने फिक्री रवैये से तमाम अदबी दुनिया में हलचल मचा देने वाली शायरा मोहतरमा रेहाना रूही, उनसे मेरा जी चाहता है कि अर्ज करूं कि दिया खामोश है लेकिन किसी का दिल तो जलता है, चले आओ जहां तक रोशनी मालूम होती है। एक शेर से इब्तिदा करती हूँ और ये शेर मैंने अपनी माँ के लिए कहा। मेरी माँ 3 साल की उम्र में मेरी मर गई थी कि कुछ न सुनने कुछ न कहने की कहानी याद है, कुछ न सुनने कुछ न कहने की कहानी याद है, आज तक मुझको तेरा चेहरा ज़बानी याद है। शुक्रिया। आज तक मुझको तेरा चेहरा ज़बानी याद है। और माँ का जिक्र हुआ तो एक छोटी सी नज्म मुझे याद आई। इस नज्म का उन्वान है मैंने तुम्हें चलना सिखाया था। अभी जैसे ये कल की बात लगती है कि तुम छोटे से गुड्डे थे, तुम्हें चलना नहीं आता था, घुटनों घुटनों चलते। जब इस चलने की कोशिश में तुम्हारे नन्हे मुन्ने पाँव अक्सर डगमगा जाते, कदम भी लड़खड़ा जाते, तो मैं उंगली पकड़कर फिर तुम्हें चलना सिखाती, तो मैं उंगली पकड़कर फिर तुम्हें चलना सिखाती। फिर तुम्हें अब्बू ने वॉकर ला दिया, अब तुम उड़े फिरते, किसी के हाथ कब आते। फिर एक दिन सुबह जब सोकर उठी तो मैंने देखा तुम बिना वॉकर बिना कोई सहारे अपने पाँव पर खड़े हो और चल रहे हो, अपने पाँव पर खड़े हो और चल रहे हो। फिर तुम यूं ही चलते रहे, चलते रहे, चलते रहे। दिन महीने और महीने सालों में ढलते रहे, तुम यूं ही चलते रहे। और चलते चलते एक दिन आखिर को इतनी दूर जा निकले, मेरी नजरों से ओझल हो गए। मैंने तुम्हें चलना सिखाया था। ऐसा नहीं कि आदमी अच्छा नहीं है वो, भाई जैसा हमारा ख्वाब था वैसा नहीं है वो, जैसा हमारा ख्वाब था वैसा नहीं है वो। मीर साहब का नाम लिखा हुआ है, तो मीर साहब की जमीन में 3 अशार कि हमेशा मुरीदे इल्जाम रहियो, हमेशा मुरीदे इल्जाम रहियो, भाई जहां रहियो वहां बदनाम रहियो। हमेशा मुरीदे इल्जाम रहियो,
जहां रहियो वहां बदनाम रहियो, और तुम्हें फुर्सत अगर मिल जाए खुद से, तुम्हें फुर्सत अगर मिल जाए खुद से, हमारे साथ कोई शाम रहियो। वाह वाह वाह, हमारे साथ कोई शाम रहियो। बहुत कीमती शेर सुना रही हूँ। कोई दुश्मन भी रखना है जरूरी, वाह, कोई दुश्मन भी रखना है जरूरी, वगरना शहर में बेनाम रहियो। वाह 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 वाह, कोई वाह, दुश्मन वाह। भी रखना है जरूरी, क्या कहना है, कोई दुश्मन भी रखना है जरूरी, क्या कहना है, वगरना शहर में बेनाम। बेनाम रहियो। वाह, और अगर मकसूद हो कुछ कामयाबी, अगर मकसूद हो कुछ काम, अगर मकसूद हो कुछ कामयाबी, तो कारे इश्क में नाकाम रहियो। अरे वाह 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 वाह, अगर मकसूद हो कुछ कामयाबी, क्या कहना है, तो कारे इश्क में नाकाम रहियो। और रसाई पा सके हर कोई तुम तक, अब इतना भी न रूही आम रहियो। वाह, अगर मकसूद हो कुछ कामयाबी, तो कारे इश्क में नाकाम रहियो। और रसाई पा सके हर कोई तुम तक, अब इतना भी न रूही आम रहियो। वाह वाह वाह, एक शेर देखिए कि कोई सोचा हुआ किरदार नहीं हो सकती, कोई सोचा हुआ किरदार नहीं हो सकती, मैं रवैयों में अदाकार नहीं हो सकती, वाह, मैं रवैयों में अदाकार नहीं हो सकती। हाथ जंजीर भी हो सकते हैं, लेकिन आवाज किसी पिंजरे में गिरफ्तार नहीं हो सकती, बहुत अच्छा है, वाह वाह वाह, किसी पिंजरे में गिरफ्तार नहीं हो सकती। अदाकारी का लफ्ज आया तो मुझे अपना किता याद आ गया, शेयर करती हूँ आपसे कि बज़ाहिर दोस्ती यारी बहुत की, बज़ाहिर दोस्ती यारी बहुत, बज़ाहिर दोस्ती यारी बहुत की, हमारी उसने दिलदारी बहुत की, हमारी उसने दिलदारी बहुत की। मोहब्बत तो नहीं की उसने, लेकिन मोहब्बत की अदाकारी बहुत की, मोहब्बत तो नहीं की उसने, लेकिन मोहब्बत की अदाकारी बहुत की। कभी किस्मत कभी तकदीर पे रख देता है, कभी किस्मत कभी तकदीर पे रख देता है, मेरा हर ख्वाब वो ताबीर पे रख देता है। और जिसमें दरकार हो उजलत, वो भी फौरी उजलत, वो उसी काम को ताखीर पे रख देता है, वो उसी काम को ताखीर पे रख देता है। और फिर मीर साहब का, इसको देख के मैंने सोचा था आपको ये जरूर सुनाऊंगी शेर, के शेर अच्छा न कहूं तो ये मेरी कज सुखनी। तवज्जो चाहूंगी आपकी इसके ऊपर कि शेर अच्छा न कहूं तो ये मेरी कज सुखनी, और शेर अच्छा हो तो वो मीर पे रख देता है। तो जरूरत से ज्यादा मेहरबानी हो गई है, तो गोया खत्म क्या सारी कहानी हो गई है। दरारें पड़ रही हैं कुर्बतों में रफ्ता रफ्ता, हमारी दोस्ती शायद पुरानी हो गई है, हमारी दोस्ती शायद पुरानी हो गई है। और बिना पूछे मुझे कुछ फूल भिजवाए हैं उसने, बिना पूछे मुझे कुछ फूल भिजवाए हैं उसने, उसे मेरी तरफ से बदगुमानी हो गई है। बिना पूछे मुझे कुछ फूल भिजवाए हैं उसने, उसे मेरी तरफ से बदगुमानी हो गई है। और वही सबसे ज्यादा ज़र्फ का चर्चा करेगी। काफिये पे तवज्जो चाहूंगी आपकी कि वही सबसे ज्यादा ज़र्फ का चर्चा करेगी वो लड़की जो अचानक खानदानी हो गई है, वो लड़की अचानक खानदानी हो गई है। बहुत दरबारियों में घिर गए जिल्ले इलाही, बहुत दरबारियों में घिर गए जिल्ले इलाही, तो अब मशकूक उनकी हुक्मरानी हो गई है। बहुत दरबारियों में घिर गए जिल्ले इलाही, तो अब मशकूक उनकी हुक्मरानी हो गई है। और देखिएगा, कोई दीवार ही मेरी है न दर मेरा है, कोई दीवार ही मेरी है न दर मेरा है, फिर भी मैं कहती फिरती हूँ कि घर मेरा है।
کوئی دیوار ہی میری ہے نہ دھر میرا ہے، پھر بھی میں کہتی یہ پھرتی ہوں کہ گھر میرا ہے۔ اور ایک اتنا سچا شعر کہ آپ گواہی دیں گے کہ وہ تو بچوں نے ہمیں ایک رکھا ہے اب تک، وہ تو بچوں نے ہمیں ایک رکھا ہے اب تک، نہ ہنر تیرا ہے اس میں نہ ہنر میرا ہے، نہ ہنر تیرا ہے اس میں نہ ہنر میرا ہے۔ آئیے دوستو، پاکستان سے ابھی ہندوستان واپس نہیں آتے اور دور چلتے ہیں۔ پچھلے سال محترمہ کامنا جی نے جشن بہار کے مشاعرے میں جاپان سے بلایا تھا پروفیسر ہیروجی کاتا اوکا کو۔ ہیروجی کاتا اوکا کو بلا کر یہ بتا دیا تھا کہ جاپان میں بھی اردو بولی جاتی ہے، اردو پڑھی جاتی ہے اور اردو میں شاعری ہوتی ہے۔ آج بھی ہمارے ساتھ جاپان کے شاعر پروفیسر سو یامانے موجود ہیں۔ سو یامانے اوساکا یونیورسٹی میں اردو کے ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ہیں۔ بڑا کام ہے ان کا وہاں اردو شاعری پر، اور اسی لیے کامنا جی نے پھر انہیں بلا کر یہ ثابت کرنا چاہا اور ثابت کر دیا کہ اردو جو ہندوستان کی زبان ہے آج پوری دنیا کی امانت ہے۔ تو میں پروفیسر سو یامانے سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے ہمیں نوازیں۔ مطراز کے عرض ہے، دوسروں کے غم میں رونا چاہیے، دوسروں کے غم میں رونا چاہیے، تیرا دکھ میرا بھی ہونا چاہیے، دوسروں کے غم میں رونا چاہیے، تیرا دکھ میرا بھی ہونا چاہیے۔ پھیلتی جائے گی اردو کو بکو، پھیلتی جائے گی اردو کو بکو، بیج اس کا دل میں بونا بھی چاہیے، پھیلتی جائے گی اردو کو بکو، بیج اس کا دل میں بونا چاہیے۔ سکھ تو رکھڑے پاس دکھ دے دے مجھے، سکھ تو رکھڑے پاس دکھ دے دے مجھے، کچھ تو اب تم کو بھی کھونا چاہیے، سکھ تو رکھڑے پاس دکھ دے دے مجھے، کچھ تو اب تم کو بھی کھونا چاہیے۔ میرے اشکوں میں تیری تصویر ہو، میرے اشکوں میں تیری تصویر ہو، اور مجھ کو خوب رونا چاہیے، میرے اشکوں میں تیری تصویر ہو اور مجھ کو خوب رونا چاہیے۔ مقطع ہے، جاگتا رہتا ہوں اس کے ہجر میں، جاگتا رہتا ہوں اس کے ہجر میں، سو یامانے اب تو سونا ہے۔ عرض کیا، ایک طرف وہ حسین چہرہ ہے، ایک طرف وہ حسین چہرہ ہے، ایک طرف خواہشوں کا ڈیرا ہے، ایک طرف وہ حسین چہرہ ہے، ایک طرف خواہشوں کا ڈیرا ہے۔ شہر میں اتنی روشنی ہے مگر، شہر میں اتنی روشنی ہے مگر، چاند کے پاس تو اندھیرا ہے، شہر میں اتنی روشنی ہے مگر، چاند کے پاس تو اندھیرا ہے۔ یاد آتی ہے دھوپ ساحل کے، یاد آتی ہے دھوپ ساحل کی، اب بھی لگتا ہے تو تو میرا ہے، یاد آتی ہے دھوپ ساحل کی، اب بھی لگتا ہے تو تو میرا ہے۔ میرے سورج کہاں گیا ہو تو، میرے سورج کہاں گیا ہے تو، ہجر میں کس قدر اندھیرا ہے، ہم ہی ہیں ایک دوسرے کے لیے، ہم ہی ہیں ایک دوسرے کے لیے، کون تیرا ہے کون میرا ہے۔ پھیلتی جا رہی ہے اب اردو، پھیلتی جا رہی ہے اب اردو، جس طرح پھیلتا سویرا ہے۔ کبھی میں تخلص کے طور پر یاسر استعمال کرتا ہوں، یاسر اس لیے کہ جب میں اردو پڑھتا تھا تو حاضری کے لیے یہ سر کہتا تھا، لیکن میرا تلفظ اتنا اچھا نہیں تھا، اس لیے میرے استاد نے کہا تمہاری تو یاسر لگتا ہے، اس لیے تو یاسر میرا تخلص ہے۔ سو یامانے ہو یا کہ یاسر ہو، سو یامانے ہو یا کہ یاسر ہو، سب تیری دوستوں نے گھیرا ہے۔ جاپان میں اردو کی تدریس کی تاریخ اتنی نئی نہیں ہے، اس سال 110 سال ہوئی ہے، یعنی 110 سال پہلے اردو کی تدریس شروع ہو گئی ہے۔ آخری غزل پیش کرتا ہوں۔
یہ جو میں شاعری سناتا ہوں، میں شاعری سناتا ہوں، لفظ کو روشنی بناتا ہوں. یہ جو میں شاعری بناتا ہوں، لفظ کو روشنی بناتا ہوں. نہ کبھی اپنا آپ یاد رکھا، نہ کبھی اپنا آپ یاد رکھا، نہ کبھی تجھ کو بھول پاتا، نہ کبھی تجھ کو بھول پاتا ہوں. عشق کی جتنی آگ دل میں ہے، عشق کی جتنی آگ دل میں ہے، آنسوں سے اسے بجھاتا ہوں. عشق کی جتنی آگ دل میں ہے، آنسوں سے اسے بجھاتا ہوں. خود ہی جاتا ہوں اس کے در پر میں، خود ہی جاتا ہوں اس کے در پر میں، اور خود ہی میں لوٹ آتا ہوں. تیرتا رہتا ہوں سمندر میں، تیرتا رہتا ہوں سمندر میں، اور کشتی میں ڈوب جاتا ہوں میں. یوں تو تارا ہوں آسمانوں کا، یوں تو تارا ہوں آسمانوں کا، پر میں لکیر چھوڑ جاتا ہوں. خود بناتا ہوں اپنے گھر کو میں، خود بناتا ہوں اپنے گھر کو میں، اور خود ہی اسے گراتا ہوں. سو یا میں ہوں یا میں ہوں یاسر، سو یا میں ہوں یا میں ہوں یاسر، میں تو اکثر بھول جاتا ہوں. خواتین و حضرات، آپ نے ریحانہ روحی کو سنا. ان کی غزل کا رویہ جس طرح سے ہم تک پہنچتا ہے، نسیم نکھت بھی مشرقی خواتین کی ترجمانی کرتی ہیں. انہوں نے ایک شعر کہا کہ میں ایسی شاخ تھی جو لچکتی نہ تھی کبھی، پھولوں کا بوجھ ڈال کے موڑا گیا مجھے. یہ ایک سچی کہانی ہے ہندوستانی عورت کی، مشرقی عورت کی. آئیے اس شاعرہ سے ہم درخواست کریں، ڈاکٹر نسیم نکھت سے، جو شاعرہ بھی ہیں اور صحیفہ نگار بھی، نثر بھی بہت اچھی لکھتی ہیں، راشٹریہ سہارا سے وابستہ رہیں اور دنیا بھر کے مشاعروں میں بہت عزت و احترام کے ساتھ بلائی جاتی ہیں اور ہندوستان کی کامیاب نمائندگی کرتی ہیں. محترمہ ڈاکٹر نسیم نکھت تشریف لے آئیں، اپنے کلام سے نوازیں گی. میں حاضر کر رہی ہوں چند اشعار. یہاں سے اپنی بات شروع کرنا چاہتی ہوں. تازہ غزل ہے، دیکھیے گا، اسی تازگی سے سنیے گا جیسے آپ نے ابھی ہمارے جاپان کے شاعر صاحب کو سنا. حاضر کر رہی ہوں. عرض کیا ہے، جو ہم پہ گزری ہے جانا تمہیں بتائیں کیا، جو ہم پہ گزری ہے جانا تمہیں بتائیں کیا، یہ دل تو ٹوٹ گیا ہم بھی ٹوٹ جائیں کیا. یہ دل تو ٹوٹ گیا. زور سے ذرا میرا حوصلہ بڑھائیے، مجھے بھی اپنی دعاؤں سے نواز دیجیے. مجھے لگنا چاہیے کہ آپ مجھے سن رہے ہیں. جو ہم پہ گزری ہے جانا تمہیں بتائیں کیا، یہ دل تو ٹوٹ گیا ہم بھی ٹوٹ جائیں کیا. چراغ ہونے کی ملتی ہیں یہ سزائیں کیا، چراغ ہونے کی ملتی ہیں یہ سزائیں کیا. بجھا کے مانیں گی ہم کو بھی یہ ہوائیں کیا، بجھا کے مانیں گی ہم کو بھی یہ ہوائیں کیا. اور ہمارے چاروں طرف حادثے ہوئے لیکن، ہمارے چاروں طرف حادثے ہوئے لیکن، ہمیں بچاتی ہیں ماں باپ کی دعائیں کیا، ہمیں بچاتی ہیں ماں باپ کی دعائیں کیا. تمہارے بعد سفر میں کوئی مزہ نہ رہا، تمہارے بعد سفر میں کوئی مزہ نہ رہا. ہر ایک موڑ پہ سوچا کہ لوٹ جائیں کیا، ہر ایک موڑ پہ سوچا کہ لوٹ جائیں کیا. تمہارے بعد سفر میں کوئی مزہ نہ رہا، ہر ایک موڑ پہ سوچا کہ لوٹ جائیں کیا. اور تمام حضرات جتنے موجود ہیں یہی لاکھوں پہ بھاری ہیں. سنیے گا یہ شعر میرا کہ ہمارے چہرے کے داغوں پہ طنز کرتے ہو، ہمارے چہرے کے داغوں پہ طنز کرتے ہو، ہمارے پاس بھی ہے آئینہ دکھائیں کیا. ہمارے چہرے کے داغوں پہ طنز کرتے ہو، ہمارے پاس بھی ہے آئینہ دکھائیں کیا. نہ ٹیس ہے نہ کسک ہے نہ آہ ہے دل میں، نہ ٹیس ہے نہ کسک ہے نہ آہ ہے دل میں. چلی گئی ہیں حویلی سے خادمائیں کیا، چلی گئی ہیں حویلی سے خادمائیں کیا. اور ہمیں لباس بھی سادہ پسند ہے نکھت، ہمیں لباس بھی سادہ پسند ہے نکھت. جو دل ہی بجھ گیا باہر سے جگمگائیں کیا،
जो दिल ही बुझ गया बाहर से जगमगाए क्या, जो दिल ही बुझ गया बाहर से जगमगाए क्या। हर एक मोड़ पे रास्ते बदलते रहते हैं, हर एक मोड़ पे रास्ते बदलते रहते हैं। अजीब लोग हैं चेहरे बदलते रहते हैं, अजीब लोग हैं चेहरे बदलते रहते हैं। और शेर गौर से सुनिएगा कि जो तख्त पर हो उसी के करीब हो जाएं, जो तख्त पर हो उसी के करीब हो जाएं। मुसाहिबों के तो खैमे बदलते रहते हैं, मुसाहिबों के तो खैमे बदलते रहते हैं। और तुम अपने दरहमों दीनार पर न इतराओ, तुम अपने दरहमों दीनार पर न इतराओ। हर एक दौर में सिक्के बदलते रहते हैं, हर एक दौर में सिक्के बदलते रहते हैं, हर एक दौर में सिक्के बदलते रहते हैं। और ढली जो शाम तो मौसम भी सर्द सर्द हुआ, ढली जो शाम तो मौसम भी सर्द सर्द हुआ। ज़वाल आते ही सूरज का रंग जर्द हुआ, ज़वाल आते ही सूरज का रंग जर्द हुआ। तमाम उम्र सफर में रहा मेरा चेहरा, इसीलिए तो ये आईना गर्द गर्द हुआ, इसीलिए तो ये आईना गर्द गर्द हुआ। और अब शेर खास तौर से हाजिर कर रही हूँ, वो मेरे ऐब गिनाता है आजकल मुझको, वो नन्हा बच्चा था मेरा जो आज मर्द हुआ, वो नन्हा बच्चा था मेरा जो आज मर्द हुआ। और पकड़ के उंगली मेरी उसने चलना सीखा था। आप लोगों को खास तौर से मुखातिब कर रही हूँ, बहुत जिंदा दिली से सुन रहे हैं, सुनिएगा। पकड़ के उंगली मेरी उसने चलना सीखा था, नजर का नूर था पहले जो दिल का दर्द हुआ, नजर का नूर था पहले जो दिल का दर्द हुआ। और हमारे दिल को तो आदत थी चोट खाने की, हमारे दिल को तो आदत थी चोट खाने की। न जाने सीने में क्यों आज इतना दर्द हुआ, न जाने सीने में क्यों आज इतना दर्द हुआ। चाहते हो कि मेरे लब पे शिकायत भी न हो, चाहते हो कि मेरे लब पे शिकायत भी न हो। तुम जिसे चाहो मुझे उससे रकाबत भी न हो, तुम जिसे चाहो, रकाबत जेलेसी को कहते हैं, तुम जिसे चाहो मुझे उससे रकाबत भी न हो। वापसी के लिए सब उसकी शराइत मंजूर, वापसी के लिए सब उसकी शराइत मंजूर। बेवफाई के जमानों की वजाहत भी न हो, बेवफाई के जमानों की वजाहत भी न हो। रोज एक जख्म नया दिल पे लगाया जाए, रोज एक जख्म नया दिल पे लगाया जाए। आंख से अश्क छलकने की इजाजत भी न हो, आंख से अश्क छलकने की इजाजत भी न हो। जिंदगी जैसे भी जी चाहे गुजारो, लेकिन जिंदगी जैसे भी जी चाहे गुजारो, लेकिन आईना सामने आए तो नदामत भी न हो, आईना सामने आए तो नदामत भी न हो। और हद से बढ़ने लगे कमजर्फ तो चुप क्या रहना, हद से बढ़ने लगे कमजर्फ तो चुप क्या रहना। बुज़दिली लगने लगे ऐसी शराफत भी न हो, हद से बढ़ने लगे कमजर्फ तो चुप क्या रहना, हद से बढ़ने लगे कमजर्फ तो चुप क्या रहना। बुज़दिली लगने लगे ऐसी शराफत भी न हो। क्यों बड़े लोग सजा लेते हैं अलमारी में, क्यों बड़े लोग सजा लेते हैं अलमारी में उन किताबों को जिन्हें पढ़ने की फुर्सत भी न हो, बहुत अच्छा, उन किताबों को जिन्हें पढ़ने की फुर्सत भी न हो। वो जिंदगी की हकीकत कहाँ समझते हैं, वो जिंदगी की हकीकत कहाँ समझते हैं। सितारे चांद की कीमत कहाँ समझते हैं, सितारे चांद की कीमत कहाँ समझते हैं। और सब अपनी अपनी जरूरत बताते रहते हैं। जहां तक सुनने वाले हजरात बैठे हुए सामईन हजरात आपकी नजर कर रही हूँ कि सब अपनी अपनी जरूरत बताते रहते हैं। ये बच्चे माँ की जरूरत कहाँ समझते हैं, ये बच्चे माँ की जरूरत कहाँ समझते हैं। और हम एक होते तो दुनिया को फतह कर लेते, हम एक होते तो दुनिया को फतह कर लेते। हम अपनी बाहमी ताकत कहाँ समझते हैं, हम अपनी बाहमी ताकत कहाँ समझते हैं। जिगर की चोट ऊपर से नहीं मालूम होती है, वो उसी वक्त मालूम होती है कि जब डॉक्टर नसीम निखत जैसी कोई शायरा अपने दौर का बयान करे आज के दौर की रोशनी में। और प्रोफेसर इर्तिजा करीम साहब बहुत खुश हो गए माशाअल्लाह जब उन्हें नौजवानों के खाने में रख दिया गया। मैं जनाब अजमल सिराज की बात कर रहा हूँ जो कराची से तशरीफ लाए हैं। बहुत ही आसान ज़बान में अपने अफकार व ख्यालात को वो गज़ल के सांचे में ढालते हैं जनाब अजमल सिराज। कुछ गज़ल के शेर पेश करते हैं। मैंने ए दिल
تجھے سینے سے لگایا ہوا ہے، میں نے اے دل تجھے سینے سے لگایا ہوا ہے، اور تو ہے کہ میری جان کو آیا ہوا ہے۔ میں نے اے دل تجھے سینے سے لگایا ہوا ہے، اور تو ہے کہ میری جان کو آیا ہوا ہے۔ کیا ہوا گر نہیں بادل یہ برسنے والا، کیا ہوا گر نہیں بادل یہ برسنے والا، یہ بھی کچھ کم تو نہیں دھوپ میں سایہ ہوا ہے۔ کیا ہوا گر نہیں بادل یہ برسنے والا، یہ بھی کچھ کم تو نہیں دھوپ میں سایہ ہوا ہے۔ وہ کسی روز ہواؤں کی طرح آئے گا، وہ کسی روز ہواؤں کی طرح آئے گا، راہ میں جس کی دیا ہم نے جلایا ہوا ہے۔ وہ کسی روز ہواؤں کی طرح آئے گا، راہ میں جس کی دیا ہم نے جلایا ہوا ہے۔ وہ کسی روز ہواؤں کی طرح آئے گا، راہ میں جس کی دیا ہم نے جلایا ہوا ہے۔ میں نے اے دل تجھے سینے سے لگایا ہوا ہے، اور تو ہے کہ میری جان کو آیا ہوا ہے۔ غزل کے چند شعر کہ دیوار یاد آ گئی، در یاد آ گیا، دیوار یاد آ گئی، در یاد آ گیا، دو گام ہی چلے تھے کہ گھر یاد آ گیا۔ دیوار یاد آ گئی، در یاد آ گیا، دو گام ہی چلے تھے کہ گھر یاد آ گیا۔ واہ واہ واہ، کچھ کہنا چاہتے تھے کہ خاموش ہو گئے، واہ، کچھ کہنا چاہتے تھے کہ خاموش ہو گئے، دستار یاد آ گئی، سر یاد آ گیا۔ واہ 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 واہ، کچھ کہنا چاہتے تھے، واہ واہ واہ، کچھ کہنا چاہتے تھے کہ خاموش ہو گئے، کیا کہنا، کچھ کہنا چاہتے تھے کہ خاموش ہو گئے، دستار یاد آ گئی، سر یاد آ گیا۔ واہ واہ، دنیا کی بے رخی کا گلہ کر رہے تھے لوگ، واہ، دنیا کی بے رخی کا گلہ کر رہے تھے لوگ، ہم کو تیرا تپاک مگر یاد آ گیا۔ واہ، دنیا کی بے رخی کا گلہ کر رہے تھے لوگ، ہم کو تیرا تپاک مگر یاد آ گیا۔ اور ایک شعر بالکل اردو غزل کی روایت کا اس غزل میں آ گیا کہ بھولا ہوا تھا دل تو جگر بھی نہ یاد تھا، واہ، بھولا ہوا تھا دل تو تو جگر بھی نہ یاد تھا، دل یاد آ گیا تو جگر یاد آ گیا۔ واہ واہ، بھولا ہوا تھا دل تو جگر بھی نہ یاد تھا، دل یاد آ گیا تو جگر یاد آ گیا۔ اجمل سراج ہم اسے بھولے ہوئے تو ہیں، اجمل سراج اجمل سراج ہم اسے بھولے ہوئے تو ہیں، کیا جانے کیا کریں گے اگر یاد آ گیا۔ واہ واہ، اجمل سراج ہم اسے بھولے ہوئے تو ہیں، کیا کہنا، کیا جانے کیا کریں گے اگر یاد آ گیا۔ دیوار یاد آ گئی، در یاد آ گیا، دو گام ہی چلے تھے کہ گھر یاد آ گیا۔ دستار یاد آ گئی، سر یاد آ گیا۔ کچھ کہنا چاہتے تھے کہ خاموش ہو گئے، واہ، دستار یاد آ گئی، سر یاد آ گیا۔ دو دو تین تین شعر غزلوں سے سناتے ہیں تاکہ آپ کو کچھ لطف آئے کہ تیرے سوا کسی کی تمنا کروں گا میں، تیرے سوا تمنا کروں گا کسی کی تمنا کروں گا میں، ایسا کبھی ہوا ہے جو ایسا کروں گا میں۔ تیرے سوا کسی کی تمنا کروں گا میں، واہ 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 واہ، تیرے سوا کسی کی تمنا کروں گا میں، ایسا کبھی ہوا ہے جو ایسا کروں گا میں، ایسا کبھی ہوا ہے جو ایسا کروں گا میں۔ اور شعر سنیے ذرا نازک ہے کہ یہ رہ گزر کہ جائے قیام و قرار تھی، واہ، یہ رہ گزر کہ جائے قیام و قرار تھی، یعنی اب اس گلی سے بھی گزرا کروں گا میں۔ واہ، یہ اس کو اس تناظر میں دیکھیے کہ میرے والدین جو ہے وہ اسی دیش سے جو ہے وہ گئے تھے، اور آج ایک مسافر کی طرح میں یہاں آیا ہوا ہوں کہ یہ رہ گزر کہ جائے قیام و قرار تھی، یعنی اب اس گلی سے بھی گزرا کروں گا میں، یعنی اب اس گلی سے بھی گزرا کروں گا میں۔ اور ہے دیکھنے کی چیز
تو یہ التفات بھی ہے دیکھنے کی چیز ہے دیکھنے کی چیز تو یہ التفات بھی دیکھو گے تم گریز بھی ایسا کروں گا میں واہ ہے دیکھنے کی چیز تو یہ التفات بھی دیکھو گے تم گریز بھی ایسا کروں گا میں دیکھو گے تم گریز بھی ایسا کروں گا میں ہاں کھینچ لوں گا وقت کی زنجیر پاؤں سے ہاں کھینچ لوں گا وقت کی زنجیر پاؤں سے اب کے بہار آئی تو ایسا کروں گا میں ہاں کھینچ لوں گا وقت کی زنجیر پاؤں سے اب کے بہار آئی تو ایسا کروں گا میں تیرے سوا کسی کی تمنا کروں گا میں ایسا کبھی ہوا ہے جو ایسا کروں گا میں دو چار شعر غزل کے کہ بجھ گیا رات وہ ستارہ بھی بجھ گیا رات وہ ستارہ بھی حال اچھا نہیں ہمارا بھی بجھ گیا رات وہ ستارہ بھی حال اچھا نہیں ہمارا بھی زندگی ہے تو جی رہے ہیں ہم زندگی ہے تو جی رہے ہیں ہم زندگی ہے تو ہے خسارہ بھی زندگی ہے تو جی رہے ہیں ہم زندگی ہے تو ہے خسارہ بھی یہ جو ہم کھوئے کھوئے رہتے ہیں یہ جو ہم کھوئے کھوئے رہتے ہیں اس میں کچھ دخل ہے تمہارا بھی بہت اچھا ہے یہ جو ہم کھوئے کھوئے رہتے ہیں یہ جو ہم کھوئے کھوئے رہتے ہیں اس میں کچھ دخل ہے تمہارا بھی لوگ جیتے ہیں کس طرح اجمل لوگ جیتے ہیں کس طرح اجمل ہم سے ہوتا نہیں گزارا بھی بہت اچھا ہے لوگ جیتے ہیں کس طرح اجمل ہم سے ہوتا نہیں گزارا بھی آئیے تھوڑا سا ذائقہ بدلے محفل کا چونکہ ڈاکٹر پاپولر میرٹھی بھی یہاں تشریف رکھتے ہیں یہ ہمارے مشاعروں کے حوالے سے پوری دنیا میں کہوں کے تھوک سوداگر ہیں اور ابھی نئے نئے ادب کے ڈاکٹر ہوئے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ادب کے ڈاکٹر وہ ضرور ہو گئے ہیں لیکن طنز و مزاح کے مریض ہیں تشریف لائیں ڈاکٹر پاپولر میرٹھی اور ہماری محفل کو کہے عطا کریں چھوٹی کلاس پھر اس کے بعد اجازت دیکھیں چل کہ یہی ہے کاغذی انڈوں کے بچے یہی ہے کاغذی انڈوں کے بچے یہ لیڈر جتنے ڈھالے جا رہے ہیں نہ اماں کوئی ان کی ہے نہ ابا مشینوں سے نکالے جا رہے ہیں یہی ہے کاغذی انڈوں کے بچے یہ لیڈر جتنے ڈھالے جا رہے ہیں نہ اماں کوئی ان کی ہے نہ ابا مشینوں سے نکالے جا رہے ہیں اور کسی جلسے میں ایک لیڈر نے یہ اعلان فرمایا کسی جلسے میں ایک لیڈر نے یہ اعلان فرمایا ہمارے منتری آنے کو ہیں بیدار ہو جاؤ ہمارے منتری آنے کو ہیں بیدار ہو جاؤ یکا یک لاؤڈ اسپیکر سے گونجا فلم کا نغمہ وطن کی آبرو خطرے میں ہوشیار ہو جاؤ کہ کسی جلسے میں ایک لیڈر نے یہ اعلان فرمایا ہمارے منتری آنے کو ہیں بیدار ہو جاؤ یکا یک لاؤڈ اسپیکر سے گونجا فلم کا نغمہ وطن کی آبرو خطرے میں ہوشیار ہو جاؤ اور دیکھیں کہ میری قسمت کا ستارہ ہے چمکنے والا میرے بارے میں یہ ووٹر کا خیال اچھا ہے میری قسمت کا ستارہ ہے چمکنے والا میرے بارے میں یہ ووٹر کا خیال اچھا ہے اس بھروسے پہ الیکشن میں کھڑا ہوں میں بھی ایک نجومی نے کہا ہے کہ یہ سال اچھا ہے ایک نجومی نے کہا ہے کہ یہ سال اچھا ہے اور بے رخی کو بھی نوازش کی ادا کہنا پڑا بے رخی کو بھی نوازش کی ادا کہنا پڑا مصلحت کی زہر پی کر بھی دوا کہنا پڑا بے وقوفی کے انوکھے کارنامے دیکھ کر اچھے خاصے لیڈروں کو بھی گدھا کہنا پڑا اچھے خاصے لیڈروں کو بھی گدھا کہنا پڑا اور دیکھیں کہ خوشی کی بھیڑ میں صدموں کے بم نہیں ملتے خوشی کی بھیڑ میں صدموں کے بم نہیں ملتے نئے زمانے کے نیتا کو غم نہیں ملتے
जिसे भी मिलना हो हमसे कभी अभी मिल ले, चुनाव जीतने के बाद हम नहीं मिलते। कि खुशी की भीड़ में सदमों के बम नहीं मिलते, नए जमाने के नेता को गम नहीं मिलते, जिसे भी मिलना हो हमसे कभी अभी मिल ले, चुनाव जीतने के बाद हम नहीं मिलते। और पकड़े गए कल एक विधायक जो बेटिकट, पकड़े गए कल एक विधायक जो बेटिकट, बोले के जानते हैं हमें रेल मंत्री, बोले के जानते हैं हमें रेल मंत्री, डंडा घुमा के उनसे दरोगा ने ये कहा अब याद कर रहे हैं तुम्हें जेल मंत्री। और देखें कि हर एक तरह की सियासत में ढल के आया हूँ, हर एक तरह की सियासत में ढल के आया हूँ। मैं मुश्किलों से वहां से निकल के आया हूँ, जहाँ पे मैं था वहां से टिकट नहीं मिला अब के, तो अब चुनाव में टोपी बदल के आया हूँ। और देखें कि कभी इसे कभी उस पार्टी को छोड़ देता हूँ, कभी इसे कभी उस पार्टी को छोड़ देता हूँ। मैं सबके वास्ते अपनी खुशी को छोड़ देता हूँ, जहाँ के लोग मेरी असलियत को पहचान जाते हैं, कसम अल्लाह की मैं उस गली को छोड़ देता हूँ। और तू है फड्डेबाज, ये इल्जाम आधा रह गया, आधी मेहनत रह गई, आराम आधा रह गया। सारे नेताओं ने कर ली तेरी शागिर्दी कबूल, अब तो है शैतान तेरा काम आधा रह गया, अब तो है शैतान तेरा काम आधा रह गया। और अजब नहीं है जो तुक्का भी तीर हो जाए, फटे जो दूध तो फिर वो पनीर हो जाए। मवालियों को न देखा करो हिकारत से, न जाने कौन सा गुंडा वजीर हो जाए। इस मर्तबा भी आए हैं नंबर तेरे तो कम, रुसवाइयों का क्या मेरी दफ्तर बनेगा तू। बेटे के सर पे दे के चपत बाप ने कहा फिर फेल हो गया है, मिनिस्टर बनेगा तू। और कितनी दौलत है नेता कल्लन पर, उनके जैसे अमीर बन जाते। कितनी दौलत है नेता कल्लन पर, उनके जैसे अमीर बन जाते। दस्तखत तो तुम्हें भी आते हैं, अब्बा तुम भी वजीर बन जाते। और ये चार मिसरे और देखे, फिर एक छोटी सी नज़्म। एक कन कटे का आज ये ऐलान आम है, एक कन कटे का आज ये ऐलान आम है, नेता है हम हमारा तो कुर्बानी काम है। नेता का दावा सुन के मैं ये सोचने लगा, कुर्बानी कन कटे की तो यार हराम है। नज़्म का उन्वान है उम्मीदवार। एक मवाली और इस तरह का इलेक्शन में खड़ा हो गए एक साहब, और वो किस किस तरह से वोट मांग रहे हैं कि जरा देख लो क्या से क्या हो गया हूँ, जरा देख लो क्या से क्या हो गया हूँ, इलेक्शन में मैं भी खड़ा हो गया हूँ। करूंगा ना मायूस मैं गमज़दों को, खिलाऊंगा खाना मैं फाका कशों को, खुशी दूंगा मैं बेकसों बेबसों को, दिलाऊंगा मैं नौकरी दोस्तों को। गरीबों का मैं आसरा हो गया हूँ, गरीबों का मैं आसरा हो गया हूँ। इलेक्शन में मैं भी खड़ा हो गया हूँ। किसी को मैं लूटूं ये आदत नहीं है, किसी से भी अब मुझको नफरत नहीं है, गलत काल लोगों की सोबत नहीं है। बताओ कहाँ मेरी इज्जत नहीं है, गुनाहगार था पारसा हो गया हूँ। किसी को मैं लूटूं ये आदत नहीं है, किसी से भी अब मुझको नफरत नहीं है, गलत काल लोगों की सोबत नहीं है। बताओ कहाँ मेरी इज्जत नहीं है, गुनाहगार था पारसा हो गया हूँ। इलेक्शन में मैं भी खड़ा हो गया हूँ, तमन्ना में वोटों की आया हुआ हूँ। जीशान भाई, तमन्ना में वोटों की आया हुआ हूँ, फकत वोट मैं आपके चाहता हूँ, खुदा की कसम हर घड़ी आपका हूँ। गलत कह दिया है किसी ने बुरा हूँ, कभी था बुरा भला हो गया हूँ। तमन्ना में वोटों की आया हुआ हूँ, फकत वोट मैं आपके चाहता हूँ, खुदा की कसम हर घड़ी आपका हूँ। गलत कह दिया है किसी ने बुरा हूँ, कभी था बुरा भला हो गया हूँ। इलेक्शन में मैं भी खड़ा हो गया हूँ, मेरी जीत है आपकी एक नज़र पर, बुलंदी की जानिब है किस्मत सफ़र पर। हर एक लीडर आता है हर रोज घर पर, मिनिस्टर का साया भी है मेरे सर पर, हरीफों के हक में भला हो गया हूँ। इलेक्शन में मैं भी खड़ा हो गया हूँ, मुझे कामयाबी का सेहरा आता हो, मुझे सुर्खरुई का तोहफा आता हो, मैं कतरा सही मुझको दरिया आता हो, मोहब्बत के दामन का साया आता हो। मैं अब तो गुलाम आपका हो गया हूँ, मैं अब तो गुलाम आपका हो गया हूँ। इलेक्शन में मैं भी खड़ा हो गया हूँ, और जिधर तुम रहोगे उधर मैं रहूँगा, तुम्हारी खातिर जीऊँगा मरूँगा, तुम्हारे खिलाफ अपना कुछ सुन सकूँगा। खुदा की कसम जो कहोगे करूँगा, मैं अब आदमी काम का हो गया हूँ। इलेक्शन में मैं भी खड़ा हो गया। फहमीदा रियाज साहिबा उन शायरात में हैं जिन्होंने साहिर के इस लहजे की, साहिर के इस तेवर की तौसीह की है अपनी शायरी में, और इसी बिना पर वो पूरी उर्दू दुनिया में
इंतहाई कदर व मंजिलत की निगाह से देखी जाती हैं। गुजारिश करता हूँ कि तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। एक नज़्म मैंने लिखी थी और एक लंबा सफ़र है मसाइब का, जद्दोजहद का, अच्छी इक़दार को अपने वतन में बचाने का, और यानी उनको आगे बढ़ाने से बढ़कर बन गया है इस वक्त। तो एक दफ़ा मैंने लिखा था असरार, तारीक मुहीब रास्ते पर कब से चलते हैं सर झुकाए, तारीक मुहीब रास्ते पर कब से चलते हैं सर झुकाए, जो खत्म न हो वो तीरगी है और राह भी वो जो कट न पाए, जो खत्म न हो वो तीरगी है और राह भी वो जो कट न पाए। यकदम जो पलट के मैंने देखा, ताहद्दे नजर अजब समा था, गंगा पे बहे चराग जैसे एक नूर का काफिला रवां था। यकदम जो पलट के मैंने देखा, ताहद्दे नजर अजब समा था, गंगा पे बहे चराग जैसे एक नूर का काफिला रवां था। मबहूत खड़ी मैं देखती थी, असरार उस राह का आया था, इतने मायूस काफिले का नक्शे कफ़ पा जहाँ जहाँ था, एक नूर की कौस बन गई थी, हैरान जमी पे तन गई थी। क्योंकि जब मुड़ के देखते हैं तो फैज और जालिब और फराज और जद्दोजहद के वो सारे निशान नजर आते हैं जो एक नूर की कौस की तरह से हैं। आपके सामने मैं एक ऐसी नज्म पेश करती हूँ जो खुद, और मैं फख्र से कहती हूँ, ये पाकिस्तानी शायरी है और ये पाकिस्तानी औरत जो आपसे कह रही है कि हुजूर मैं इस सियाह चादर का क्या करूँगी, हुजूर मैं इस सियाह चादर का क्या करूँगी, ये आप क्यों मुझको बख्शते हैं बसद इनायत। न सोग में हूँ कि इसको ओढ़ूं, गमो अलम खल्क को दिखाऊं, न रोग हूँ मैं कि इसकी तारीकियों में खिफ़्फ़त से डूब जाऊं, न मैं गुनहगार हूँ न मुजरिम कि इस स्याही की मोहर अपनी जबीं पर हर हाल में सजाऊं। अगर न गुस्ताख मुझको समझें, अगर मैं जां की अमान पाऊं, तो दस्त बस्ता करूं गुजारिश के बंदा परवर, हुजूर के हुजरे मुअत्तर में एक लाशा पड़ा हुआ है, न जाने कब का गला सड़ा है, ये आपसे रहम चाहता है, हुजूर इतना करम तो कीजिए, सियाह चादर मुझे न दीजिए, सियाह चादर से अपने हुजरे की बेकफन लाश ढांप दीजिए। कि इससे फूटी है जो अफूनत वो कूचे कूचे में हाँपती है, वो सर पटकती है चौखटों पर बरहनगी तन की ढांपती है। सुने जरा दिल खराश चीखें बना रही हैं अजब हयौले जो चादरों में भी बरहना है। ये कौन है जानते तो होंगे, हुजूर पहचानते तो होंगे, ये लौंडियां हैं कि यरगमाली हलाल शब भर रही दमे सुबह दर बदर हैं। ये बांदियां हैं जनाब के नुत्फ़े मुबारक के निस्फ विरसे से मोतबर हैं। ये बीबियां हैं कि ज़ौजगी का खिराज देने कतार अंदर कतार बारी के मुंतजर हैं। ये बच्चियां हैं कि जिनके सर पर फिरा जो हजरत का दस्ते शफकत, तो कमसिनी के लहू से रीशे सफेद रंगीन हो गई है। हुजूर के हुजरे मुअत्तर में जिंदगी खून रो गई है। पड़ा हुआ है जहाँ ये लाशा तवील सदियों से
قتل انسانیت کا یہ خون چکا تماشا، اب اس تماشے کو ختم کیجئے حضور، اب اس کو ڈھانپ دیجئے، سیاہ چادر تو بن چکی ہے میری نہیں آپ کی ضرورت، کہ اس زمین پر وجود میں کھلی فضاؤں میں بادباں کھول کر بڑھے گا میرا سفینہ، میں آدم نو کی ہم سفر ہوں کہ جس نے جیتی میری بھروسہ بھری رفاقت۔ ایک نظم اور آپ کو سناتی ہوں، اور یہ میرا سمجھیے کہ خراج ہے محبت بھرا آپ کے اس پیارے خوبصورت وطن کے لیے جس کا نام ہندوستان ہے۔ سنگم کے پانی پر میں نے دیکھی تھی کیسی تصویر، اڑا لہک کر ایک جل پنچھی کھینچ گیا پانی پہ لکیر، جمنا کی نیلی گہرائی بھید بھری چپ سے بوجھل، گنگا کے دھارے کی جنبش اجلی طاقتور بیکل، اس پانی میں عکس ڈالتا آسمان کا ایک ٹکڑا، مٹی کے بت ہرے ناریل چندن لگا کوئی مکھڑا، دو دھاروں پر ناؤ کھیتا سوکھا پنجر مانجھی کا، دان کے پیسے گنتا پنڈت تانبا سورج سانجھی کا، جمنا پر مینار قلعے کے گنبد کا ترچھا سایہ، پاکستان سے آئے مہاجر گیندے کی ٹوٹی مالا، پانی میں چپو کی شپ شپ باتوں کے ٹوٹے ٹکڑے، یہیں کہیں پر ہم سے اوجھل سرسوتی بھی بہتی ہے، جو سمجھی جو آگے سمجھوں چھلک رہا ہے دل کا جام، وہ منظر جو خود سے بڑا تھا اس کا گھیر تمہارے نام، اور یہ کمرے کا ماند اجالا، باہر ہوک پپیہے کی کھڑکی پر بوندوں کی دستک، سانسیں بھرتی خاموشی، پوری بات نہیں بتلاتا گونگے آنسو رو دینا، تیری دھرتی سہ نہ سکے گی اتنے حسن کو کھو دینا، تنہا اور اپاہج بوڑھے تجھے نہ مرنے دیں گے لوگ، ابھی تو جیون بانجھ نہیں ہے پھر تجھ کو جنمیں گے لوگ۔ عرض کرتا ہوں، نہ ہو بے نیازی کا بھی سامنا، نہ ہو بے نیازی کا بھی سامنا، سدا حق کے دامن کو ہی تھامنا، سدا حق کے دامن کو ہی تھامنا، خدا کو رکھے یاد ہر حال میں تو پوری ہو سب کی منو کامنا۔ عرض کرتا ہوں، دو تین مختلف رنگوں کی رباعیاں قطعات حاضر کروں گا۔ ہم پلے تبریک کے جنا لایا ہوں، ہم پلے تبریک کے جنا لایا ہوں، کچھ حسن یقین، کچھ حسن یقین شان گما لایا ہوں، آزادیوں یکجہتی ملت کی قسم میں قلعہ دلی کی زبان لایا ہوں، میر و مرزا ذوق و مومن نے جسے بخشی جلا، وہ زبان نواب مرزا داغ کی رکھتا ہوں میں، 8 صدیوں تک جسے پالا عوام الناس نے، فخر ہے مجھ کو زبان خسروی رکھتا ہوں میں۔ عرض کرتا ہوں، درس اردو زبان دیتا ہوں، درس اردو زبان دیتا ہوں، اہل ایمان پہ جان دیتا ہوں، میں عجب ہوں امام اردو کا، قدوں میں اذان دیتا ہوں۔ عذاب عرض کرتا ہوں، اردو کی نگہداشت کے خالد ہیں ہم، اردو کی نگہداشت کے خالد ہیں ہم، تاریخ میں تہذیب کی واحد ہیں ہم، آؤ
ہمیں دیکھو نئے اردو زادو، آؤ ہمیں دیکھو نئے اردو زادو، اردو کے مبلغ مجاہد ہیں ہم، اردو کے مبلغ ہیں مجاہد ہیں ہم۔ زبان ہماری حریفوں سے رد نہیں ہوگی، زبان ہماری حریفوں سے رد نہیں ہوگی، جو خود زبان کو بھولے تو حد نہیں ہوگی، جو خود زبان کو بھولے تو حد نہیں ہوگی۔ ہر ایک لفظ کو، لہجے کو غور سے سن لو، ہمارے بعد زبان کی سند نہیں ہوگی، ہمارے بعد زبان کی سند نہیں ہوگی۔ تاریخ وطن حسن وفا ہے اردو، تاریخ وطن حسن وفا ہے اردو، ہر ذرے پہ بھارت کے فدا ہے اردو۔ آزادی کی تحریک پہ ڈالو تو نظر، کھل جائے گا یہ راز کہ کیا ہے اردو۔ اس دیش کی سب ہم کو زبانیں پیاری، پیارے ہمیں ہر دیش کے علم و فن ہے۔ تاریخ یہ کہتی ہے وطن کی، لیکن اردو کے جو دشمن ہے وطن دشمن ہے۔ کعبہ دل میں ناز فرماتی، کعبہ دل میں ناز فرماتی، جیسے محبوب کی صدا گم ہو، کعبہ دل میں ناز فرماتی جیسے محبوب کی صدا گم ہو۔ نور ہی نور ہے نگاہوں میں، میری آنکھوں کے سامنے تم ہو، نور ہی نور ہے نگاہوں میں، میری آنکھوں کے سامنے تم ہو۔ تیری آواز گنگناتی ہے دل کی دھڑکن میں اور آہوں میں، تیری آواز گنگناتی ہے دل کی دھڑکن میں اور آہوں میں۔ سارے عالم سے پھر چکی ہے نظر، تو ہی تو ہے میری نگاہوں میں۔ عرض کرتا ہوں، آ میری جان میں کشی کر لیں، آ میری جان میں کشی کر لیں، کچھ ادا رسم بندگی کر لے، میں قضا حسن و شاعری و شباب، چار یاروں سے دوستی کر لے، آ میری جان میں کشی کر لے۔ عرض کرتا ہوں، آنکھوں سے گلابی کا مزہ دے ساقی، آنکھوں سے گلابی کا مزہ دے ساقی، پی کر جو بہک جائیں سزا دے ساقی۔ ہم شغل میں بھی ذکر خدا کرتے ہیں، دو گھونٹ تو اس کی بھی جزا دے ساقی۔ عرض کرتا ہوں، یہ آپ کو سب کو پسند آئے گا، نوجوانوں کو خاص طور سے۔ رسم کوہنا کو توڑ دے ساقی، رسم کوہنا کو توڑ دے ساقی، حور و جنت بھی چھوڑ دے ساقی، اپنی آنکھوں سے میرے ساغر میں زندگانی نچوڑ دے ساقی، اپنی آنکھوں سے میرے ساغر میں زندگانی نچوڑ دے ساقی۔ پروفیسر وسیم بریلوی کی شخصیت صرف ایک شاعر کی شخصیت نہیں ہے، یہ جو شاعری ہے خواتین و حضرات، یہ ہماری زندگی کی ایک کیفیت ہے، اور یہ جو غزل ہے یہ ہماری اس کیفیت کی ایک کیفیت ہے، اور محترم پروفیسر وسیم بریلوی کی شخصیت غزل کی اس کیفیت کا نام ہے جس میں زندگی کی سچائیاں، جس میں انسانی عظمتوں کی داستان، جس میں حسن و عشق کی باریکیاں، اور جس میں تنہائیوں کو انجمن بنانے کا ہنر اور انجمن میں تنہا محسوس کرنے کا ہنر ایک دور سے ہمارے مشاعروں کے ذریعے مل رہا ہے۔ میں کامنا جی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ کامنا جی، آپ جس طرح اردو سے محبت کرتی ہیں، وسیم صاحب اسی طرح آپ سے محبت کرتے ہیں، ورنہ ڈاکٹروں کی صلاح کے باوجود کہ مشاعروں میں زیادہ دیر نہ بیٹھیں، شب بیداری نہ کریں، وہ جشن بہار میں بہاروں کا رقص دیکھنے کے لیے خود موجود ہیں اور اس وقت مائک پر ہیں۔ میں بہت ہی احترام کے ساتھ گزارش کرتا ہوں کہ اپنے کلام سے مشاعرے کو مکمل فرمائیں۔ میرا شعر سنیے، جہاں پر تمام یونیورسٹی کے اساتذہ اور اہل ذوق تشریف فرما ہیں۔ میں بولتا گیا ہوں، وہ سنتا رہا خاموش، میں بولتا گیا ہوں، وہ سنتا رہا خاموش، ایسے بھی میری ہار ہوئی ہے کبھی کبھی۔ کیا کہنا ہے، واہ واہ واہ۔
میں بولتا گیا ہوں وہ سنتا رہا خاموش، ایسے بھی میری ہار ہوئی ہے کبھی کبھی۔ بہت شکریہ۔ آئیے میں ایک شعر سناتا ہوں اور آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ اپنے ماضی سے نکلنا بھی ہنر ہوتا ہے۔ کیا کہنا ہے؟ اپنے ماضی سے نکلنا ملاحظہ بھی کیجیے گا ہنر حضرات ہوتا ہے۔ کہ اپنے ماضی سے نکلنا بھی ہنر ہوتا ہے، گھر کو چھوڑ آئیے پیچھے تو سفر ہوتا ہے۔ واہ 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 واہ، کیا محفل ہے، زندہ باد۔ گھر میری کو چھوڑ آئیے مجھے پیچھے حوصلہ تو ہوگا سفر کچھ ایسے، ہوتا ہے۔ اپنے ماضی سے نکلنا بھی ہنر ہوتا ہے، واہ واہ واہ، گھر کو چھوڑ آئیے پیچھے تو سفر ہوتا ہے۔ واہ واہ واہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ ایک شعر سنیے، ملاحظہ فرمائیں کہ اب تو کچھ دوست بھی، اب تو کچھ دوست بھی جی سب گلزار بھائی شعر ملاحظہ فرمائیں کہ اب تو کچھ دوست بھی اس بات سے گھبراتے ہیں، اب تو کچھ دوست بھی اس بات سے گھبراتے ہیں، ہم کہیں جائیں تو پھر ہم ہی نظر آتے ہیں۔ واہ واہ واہ، کیا کہنا ہے، واہ واہ واہ۔ گھبراہٹ بالکل جائز ہے سر ان لوگوں کی۔ اب تو کچھ دوست بھی اس بات سے گھبراتے ہیں، ہم کہیں جائیں تو پھر ہم ہی نظر آتے ہیں۔ اب آپ بہت اچھا سن رہے ہیں تو مجھے حوصلہ ہو رہا ہے بیماری کے باوجود کہ ایڑیوں پر ہی چلو اپنی کھڑے ہو جاؤ۔ واہ، سنیے گا بھائی، ایڑیوں پر ہی چلو اپنے، ایڑیوں پر ہی چلو اپنی کھڑے ہو جاؤ، مجھ سے کچھ دیر کو ہوتے ہو بڑے ہو جاؤ۔ واہ 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 واہ، ایڑیوں پر ہی چلو اپنی کھڑے ہو جاؤ، واہ واہ واہ، مجھ سے کچھ دیر کو ہوتے ہو بڑے ہو جاؤ۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ پیش کرتا ہوں کہ تو میرے ساتھ سفر میں تو کہاں ہوتا تھا۔ واہ 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 واہ، سنیے گا مطلب، تو میرے ساتھ سفر میں تو کہاں ہوتا تھا، ہاں تیرے ہونے کا ہر وقت گما ہوتا تھا۔ واہ 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 واہ، بہت اچھا ہے سر، واہ 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 واہ، بہت شکریہ کہ تو میرے ساتھ سفر میں تو کہاں ہوتا تھا، ہاں تیرے ہونے کا ہر وقت گما ہوتا تھا، تجھ سے بچھڑا تو پتہ چل گئی اپنی اوقات۔ کیا کہنا، صاحب غزل والے یہ شعر سنے کہ تجھ سے بچھڑا تو پتہ چل گئی اپنی اوقات، تجھ سے بچھڑا تو پتہ چل گئی اپنی اوقات، میں تیرے بارے میں سنجیدہ کہاں ہوتا تھا۔ کیا کہنا ہے، واہ 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 واہ، تجھ سے بچھڑا تو پتہ چل گئی اپنی اوقات، میں تیرے بارے میں سنجیدہ کہاں ہوتا تھا۔ واہ واہ واہ، میں تیرے بارے، بھائی بہت اچھا سنا آپ نے، بہت شکریہ آپ کا کہ تجھ سے ملے تو تیرے طلبگار ہو گئے۔ واہ، تجھ سے اب ملے مصرع تو دونوں تیرے دلی والوں طلبگار ہو گئے کہ تجھ سے ملے تو تیرے طلبگار ہو گئے، ہم آپ اپنی راہ کی دیوار ہو گئے۔ واہ 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 واہ، تجھ سے ملے تو تیرے طلبگار ہو گئے، ہم آپ اپنی راہ کی دیوار ہو گئے۔ واہ، اور یہ شعر آج کے تناظر میں، اب ہم بھی چاہتے ہیں مسیحائی فیصلہ۔ کیا کہنا ہے، اب ہم بھی چاہتے ہیں مسیحائی فیصلہ، ارے جھوٹی تسلیوں سے تو بیمار ہو گئے۔ واہ 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 واہ، کیا کہنا ہے، واہ واہ واہ، اب ہم بھی چاہتے ہیں مسیحائی فیصلہ، جھوٹی تسلیوں سے تو بیمار ہو گئے، میں بول کے بھی تم سے مخاطب نہ ہو سکا۔ فیصل میاں شعر سنیے کہ میں بول کے بھی تم سے مخاطب نہ ہو سکا، تم چپ رہے تو پیار کا اظہار ہو گئے۔ میں بول کے بھی تم سے مخاطب نہ ہو سکا، کیا نفسیاتی، تم چپ رہے تو پیار کا اظہار ہو گئے۔ کچھ ایسی کام آئیں بزرگوں کی صحبتیں، کچھ ایسی کام آئیں بزرگوں کی صحبتیں، جو لفظ منہ سے نکلے وہ معیار ہو گئے۔ کیا کہنا ہے، کچھ ایسی کام آئیں بزرگوں کی صحبتیں، جو لفظ منہ سے نکلے وہ معیار ہو گئے، تھی انتہائے ضبط، شعر نظر کرتا ہوں آخری، تھی انتہائے ضبط کہاں تک نہ بولتا۔ واہ، سنیے کہ تھی انتہائے ضبط کہاں تک نہ بولتا، میں چپ رہا تو مجھ پہ کئی وار ہو گئے۔ واہ 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 واہ، تھی انتہائے ضبط کہاں تک نہ بولتا،
میں چپ رہا تو مجھ پہ کئی بار ہو گئے. بہت شکریہ حضرات. 3-4 سے ترنم سے سنانے کی کوشش کرتا ہوں. آپ ملاحظہ فرما لیں, اگر پڑھ سکا تو عطا فرمائیے. پڑھنے کی پوری کوشش کروں گا. مطلب پیش کرتا ہوں, تمام غزل والوں کی نظر ہے. تو ہی جب یوں چھوڑ کر جانے لگا, تو ہی جب یوں چھوڑ کر جانے لگا, تو ہی جب یوں چھوڑ کر جانے لگا, میں تیرے راستے میں کیوں آنے لگا, واہ واہ واہ, میں تیرے راستے میں کیوں آنے لگا. شعر میں فرمائیں کہ میں ہی نکلا تھا کہ دنیا جیت لوں, واہ, میں ہی نکلا تھا کہ دنیا جیت لوں, میں ہی دنیا چھوڑ کر جانے لگا, میں ہی دنیا چھوڑ کر جانے لگا. اور منزلیں تو محو استقبال تھی, منزلیں تو محو استقبال تھی, راستے میں راستہ آنے لگا, راستے میں راستہ آنے لگا, منزلیں تو محو استقبال تھی, راستے میں راستہ آنے لگا. آخری شعر پیش کر رہا ہوں, ملاحظہ فرمائیں کہ ایک ٹھوکر کھا کے جو سنبھلا نہیں, واہ, ایک ٹھوکر کھا کے جو سنبھلا نہیں, در بدر کی ٹھوکریں کھانے لگا, واہ 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 واہ, در بدر کی ٹھوکریں کھانے لگا. میں شعر تحت میں پیش کیا ہوں, بیٹھ کے میں کچھ زیادہ ہی سنا دوں گا آپ کو بیٹھ کر, اس طریقے سے اگر آپ سنتے رہے کہ میں اس امید پہ ڈوبا کہ تو بچا لے گا, اب اس کے بعد میرا امتحان کیا لے گا. ملاحظہ فرمایا یہ مطلب بطور خاص آپ کی نظر ہے کہ یہ ایک میلہ ہے, وعدہ کسی سے کیا لے گا. یہ ایک میلہ ہے, وعدہ کسی سے کیا لے گا. ڈھلے گا دن تو ہر ایک اپنا راستہ لے گا. نہیں, شعر کے ساتھ انصاف نہیں ہوا, بڑا شعر سنایا میں نے آپ کو. یہ ایک میلہ ہے, وعدہ کسی سے کیا لے گا. ڈھلے گا دن تو ہر ایک اپنا راستہ لے گا. میں بجھ گیا تو ہمیشہ کو بجھ ہی جاؤں گا, میں بجھ گیا تو ہمیشہ کو بجھ ہی جاؤں گا. کوئی چراغ نہیں ہوں جو پھر جلا لے گا. میں بجھ گیا تو ہمیشہ کو بجھ ہی جاؤں گا, کوئی چراغ نہیں ہوں جو پھر جلا لے گا. اور ساری شعر سنیے گا کہ کلیجہ چاہیے دشمن سے دشمنی کے لیے, کلیجہ چاہیے دشمن سے دشمنی کے لیے. ارے جو بے عمل ہے وہ بدلہ کسی سے کیا لے گا. کلیجہ چاہیے دشمن سے دشمنی کے لیے, جو بے عمل ہے وہ بدلہ کسی سے کیا لے گا. یہ شعر ملاحظہ فرمائیں. پیش کرتا ہوں. کامنا جی, آپ نے کیا خوبصورت محفل سجائی ہے, اور قریشی صاحب تشریف فرما ہیں, ہمارے بہت سے دوست یہاں پر تشریف فرما ہیں.
میں ان کی نظر کر رہا ہوں یہ شعر کہ میں اس کا ہو نہیں سکتا. سنیے گا حضرات، آپ بڑے متوجہ ہیں کہ میں اس کا ہو نہیں سکتا، بتا نہ دینا اسے. میں اس کا ہو نہیں سکتا، بتا نہ دینا اسے، لکیریں ہاتھ کی اپنی وہ سب جلا لے گا. اگر ہے سارے ہی تار ٹوٹے تو ساز میں ارتعاش. ان چراغوں کی طرح آنکھیں میری بجھ جائیں گی، شب گزر جائے گی، دروازہ کھلا رہ جائے گا. زندگی جہد میں ہے، صبر کے قابو میں نہیں. واہ. زندگی جہد میں ہے، صبر کے قابو میں نہیں. اڑنے کھلنے میں ہے، نکھت غم یسوع میں نہیں. جنت ایک اور ہے جو مرد کے پہلو میں نہیں. اس کی آزاد روش پر بھی مچلنا ہے تجھے. اٹھ میری جان، میرے ساتھ ہی چلنا ہے. پہنچنے کب دیا چہرے تلک اس دل کی وحشت کو، جنوں سے بھی اگر گزرے تو دانائی سے گزرے. اس بار کاروان سخن نے دیکھیے لکھنؤ میں منعقدہ آل انڈیا کیفی آرٹ میں مشاعرہ رات 9:30 بجے صرف ETV اردو پر.